بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کو امت بننے کی دعوت و پیغام حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے یعنی 26 ذیقعد بمطابق 30 مارچ منگل کے دن بعد نماز فجر رائیونٹ ضلع لاہور میں ایک اہم تقریر فرمائی تھی۔ یہ آپ کی زندگی کی اہم آخری تقریر تھی۔ آپ نے ایسے فرمایا، دیکھو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اس کے باوجود ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں۔ جو سمجھ کے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا، ورنہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا۔ یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے۔ اس کو امت بنانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ان کے دشمنوں یہود و نصارہ نے ہمیشہ اس کی کوششیں کی ہیں کہ مسلمان ایک امت نہ رہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ اب مسلمان اپنا امت پنا یعنی امت ہونے کی صفت کھو چکے ہیں۔ جب تک یہ امت بنے ہوئے تھے چند لاکھ ساری دنیا پر بھاری تھے۔ ایک پکا مکان نہیں تھا، مسجد تک پکی نہیں تھی، مسجد میں چراغ تک نہیں جلتا تھا۔ مسجد نبوی میں ہجرت کے 9ویں سال چراغ جلا ہے۔ سب سے پہلا چراغ جلانے والے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ سن 9 ہجری میں اسلام لائے ہیں، اور سن 9 ہجری میں تقریباً قریب سارا عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف قبیلے ایک امت بن چکے تھے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اس وقت مسجد نبوی میں چراغ جلا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور ہدایت لے کر تشریف لائے تھے وہ پورے عرب میں بلکہ اس کے باہر بھی پھیل چکا تھا اور امت بن چکی تھی۔ پھر یہ امت دنیا میں اٹھی، جدھر کو نکلی ملک پیروں میں گرے۔ یہ امت اس طرح بنی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی زبان کا حامی نہ تھا، مال و جائیداد اور بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا بھی نہ تھا، بلکہ ہر آدمی یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ امت جب ہی بنتی ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں۔ جب مسلمان ایک امت تھے تو ایک مسلمان کے کہیں قتل ہو جانے سے ساری امت ہل جاتی تھی۔ اب ہزاروں لاکھوں گلے کٹتے ہیں اور کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ امت کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے۔ جو کوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے وہ امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے ہم نے خود ذبح کیا، اور اب یہود و نصارہ نے تو اس کے بعد کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے۔ اگر اب مسلمان پھر امت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکیں گی، ایٹم بم اور راکٹ ان کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر وہ قومی اور علاقائی عصبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹکڑے کرتے رہے تو خدا کی قسم تمہارے ہتھیار اور تمہاری فوجیں تم کو نہیں بچا سکیں گی۔ مسلمان ساری دنیا میں اس لیے پٹ رہا ہے اور مر رہا ہے کہ اس نے امت پنے کو ختم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں یہ دل کے غم کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ ساری تباہی اس وجہ سے ہے کہ امت نہ رہی، بلکہ یہ بھی بھول گئے کہ امت کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امت بنائی تھی۔ امت ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں نماز ہو، ذکر ہو، مدرسہ ہو، مدرسے کی تعلیم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم ایسا نمازی اور ایسا ذاکر تھا، جب اس کو قتل کرتے وقت غصے میں بھرے لوگوں نے اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے کہا سب کچھ کر لو لیکن میری زبان مت کاٹو، تاکہ میں زندگی کی آخری سانس تک اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا قاتل میری امت کا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ اور مدرسے کی تعلیم تو ابو الفضل اور فیضی نے بھی حاصل کی تھی، اور ایسی حاصل کی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر بے نقط لکھ دی، حالانکہ انہوں نے ہی اکبر کو گمراہ کر کے دین کو برباد کیا تھا۔ تو جو باتیں ابن ملجم اور ابو الفضل فیضی میں تھیں وہ امت بننے کے لیے اور اللہ کی غیبی نصرت کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھو، میری قوم، میرا علاقہ، میری برادری، یہ سب امت کو توڑنے والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی ناپسند ہیں
کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑی صحابی سے اس بارے میں جو غلطی ہوئی، جو اگر دب نہ گئی ہوتی تو اس کے نتیجے میں انصار اور مہاجرین میں تفریق ہو جاتی۔ اس کا نتیجہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑا۔ روایت میں یہ ہے کہ ان کو جنات نے قتل کر دیا اور مدینے میں یہ آواز آئی اور کوئی بولنے والا نظر نہ آیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے نے مثال کر دی اور سبق دیا کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی اگر قومیت یا علاقے کی بنیاد پر امت پنے کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ امت جب بنے گی، جب امت کے سب طبقے بلا تفریق اس کام میں لگ جائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، امت پنے کو توڑنے والی چیزیں معاملات و معاشرت کی خرابیاں۔ ایک فرد یا طبقہ جب دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا ہے اور اس کا پورا حق اس کو نہیں دیتا، یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا اس کی تحقیر اور بے عزتی کرتا ہے، تو تفریق پیدا ہوتی ہے اور امت پناہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کلمے اور تسبیح سے امت نہیں بنے گی، امت معاملات اور معاشرت کی اصلاح سے بنے گی، اور سب کا حق ادا کرنے اور سب کا اکرام کرنے سے امت بنے گی۔ بلکہ جب بنے گی جب دوسروں کے لیے اپنا حق اور اپنا مفاد قربان کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے پر تکلیفیں جھیل کے اس امت کو امت بنایا تھا۔ امت بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب کی یہ کوشش ہو کہ آپس میں جوڑ ہو، پھوٹ نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں نماز، روزہ، حج، تبلیغ سب کچھ کیا ہوگا، مگر وہ عذاب میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس کی کسی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا پہلے اپنے اس لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہوگا جس کے پاس نماز، روزہ، حج وغیرہ کی بہت کمی ہوگی، وہ خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوگا، مگر اس کو بہت ثواب سے نوازا جائے گا۔ وہ خود پوچھے گا کہ یہ کرم میرے کس عمل کی وجہ سے ہے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر ایک بات کہی تھی جس سے امت میں پیدا ہونے والا ایک فساد رک گیا اور بجائے توڑ کے جوڑ پیدا ہو گیا۔ یہ سب تیرے اسی لفظ کا صلہ اور ثواب ہے۔ مدینے میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں پشتوں سے عداوت اور لڑائی چلی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے اور انصار کو اسلام کی توفیق ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی برکت سے ان کی پشتوں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں اور اوس و خزرج شیر و شکر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ کسی طرح ان کو پھر سے لڑایا جائے۔ ایک مجلس میں جس میں دونوں قبیلے کے آدمی موجود تھے، ایک سازشی آدمی نے ان کی پرانی لڑائیوں سے متعلق کچھ شعر پڑھ کر اشتعال پیدا کر دیا۔ پہلے تو زبانیں ایک دوسرے کے خلاف چلیں، پھر دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے جا کر کہا، آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں خون خرابہ کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر مگر درد سے بھرے ہوئے خطبہ دیا۔ دونوں فریقوں نے محسوس کر لیا کہ ہمیں شیطان نے ورغلایا۔ دونوں روئے اور گلے ملے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، خدا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور مرتے دم تک پورے کے پورے مسلم اور خدا کے فرما بردار بندے بنے رہو۔ جب آدمی ہر وقت اللہ کا خیال رکھے گا، اس کے خیر و عذاب سے ڈرتا رہے گا اور ہر دم اس کی تابع داری کرے گا تو شیطان بھی اسے نہیں بہکا سکے گا اور امت پھوٹ سے اور ساری خرابیوں سے محفوظ رہے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بڑی آیت ہے۔ اور اللہ کی رسی کو یعنی اس کی کتاب پاک اور اس کے دین کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی پوری اجتماعیت کے ساتھ اور امت پنی کی صفت کے ساتھ سب مل جل کر دین کی رسی کو تھامے رکھو اور اس میں لگے رہو۔ قوم کی بنیاد پر، یہ علاقے کی بنیاد پر، یہ زبان کی بنیاد پر یا کسی اور بھی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور اللہ کے اس احسان کو نہ بھولو کہ اس نے تمہارے دلوں کی عداوت اور دشمنی ختم کر کے جو پشتوں سے تم میں چلی آ رہی تھی، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تمہیں باہم بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آپس میں لڑتے وقت دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالی نے تم کو تھام لیا اور دوزخ سے بچا لیا۔ شیطان تمہارے ساتھ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جس کا موضوع ہی بھلائی کی اور نیکی کی طرف بلانا اور ہر برائی اور ہر فساد سے روکنا ہو۔ پھر ایک آیت ہے، امت میں ایک گروہ وہ ہو جس کا کام اور موضوع یہی ہو کہ وہ دین کی طرف اور ہر قسم کی خیر کی طرف بلائے، ایمان کے لیے اور خیر اور نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے محنت کرتا رہے۔
نمازوں پر محنت کرے، ذکر پر محنت کرے، برائیوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے محنت کرے، اور ان محنتوں کی وجہ سے ایک امت بنی رہے۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ شاید نیچے ہے: جو لوگ ان ہدایتوں کے بعد بھی شیطان کی پیروی کر کے اور الگ الگ راہوں پہ چل کے اختلاف پیدا کریں گے اور امت پنے کو توڑیں گے تو ان پر اللہ کی سخت مار پڑے گی۔ اولئک لہم عذاب عظیم۔ دین کی ساری تعلیم اور ساری چیزیں جوڑنے والی اور جوڑنے والوں کے لیے ہیں۔ ان کے برخلاف جنہوں نے پھوٹ ڈال کے اور پھوٹ والے اعمال کر کے امت کو توڑا ہوگا، وہ قیامت کے دن قبروں سے کالے منہ اٹھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان اور اسلام کے بعد کفر والوں کا طریقہ اختیار کیا، اب تم یہاں دوزخ کا عذاب چکھو۔ اور جو ٹھیک راہ پر چلتے رہے ہوں گے ان کے چہرے نورانی اور چمکتے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور جنت میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سب آیتیں اس وقت اتری تھیں جب یہود نے انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کے دو قبیلوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کی باہمی پھوٹ اور لڑائی کو کفر کی بات کہا گیا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آج ساری دنیا میں امت پناہ توڑنے کی محنت چل رہی ہے۔ اس کا علاج اور توڑ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت میں لگا دو۔ مسلمانوں کو مسجدوں میں لاؤ، وہاں ایمان کی باتیں ہوں، تعلیم اور ذکر کے حلقے ہوں، دین کی محنت کے مشورے ہوں، مختلف طبقوں کے، مختلف برادریوں کے اور مختلف زبانوں والے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ان کاموں میں جڑیں۔ ہم امت بنانے کی بات کر رہے ہیں یا امت پناہ توڑنے کی؟ ہم کسی کی غیبت اور چغل خوری تو نہیں کر رہے، کسی کے خلاف سازش تو نہیں کر رہے۔ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اور فاقوں سے بنی تھی۔ اب ہم اپنی معمولی باتوں پر امت کو توڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو، نماز چھوڑنے پر بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی امت کے توڑنے پر ہوگی۔ اگر مسلمانوں میں امت پناہ آ جائے تو وہ دنیا میں ہرگز ذلیل نہ ہوں گے، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلے میں چھوٹا بننے اور ذلت و تواضع اختیار کرنے کو اپنائے۔ تحقیر اور تمسخر اور تجسس اور غیبت سب وہ چیزیں ہیں جو آپس میں تفرقہ پیدا کر کے امت پنے کو توڑتی ہیں۔ ان سب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہود نبیوں کی اولاد ہیں، اصول توڑے تو اللہ نے ٹھوکر مار کے ان کو توڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بت پرستوں کی اولاد تھے، انہوں نے چمکانے والے اصول اختیار کیے تو اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ دوستو، اپنے کو اس محنت پر جھونک دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں امت پناہ آ جائے۔ اب اس کا اہتمام کرو کہ مختلف قوموں، علاقوں اور طبقوں اور مختلف زبان والوں کو جوڑ کر جماعتوں میں بھیجو اور اصول کی پابندی کراؤ، پھر انشاءاللہ امت بننے والا کام ہوگا، اور شیطان اور نفس خدا نے چاہا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے دیہات میں محنت کرنے اور فضا بنانے پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا اور حسب معمول دعا اور تقریر فرمائی۔ آج حضرت جی مولانا سعد صاحب بلا شبہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے دادا کی رحلت پر ان سے تعزیت کی جائے، مگر آج ہر وہ شخص ان کی طرح تعزیت کا مستحق ہے جس نے مرحوم کو پہچانا، ان سے محض اللہ کے لیے لگاؤ پیدا ہوا، اور اس دور زوال میں اس نے مرحوم و مغفور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی خدمت کے لیے قابل اعتماد پایا۔ مولانا کی رحلت اگرچہ صدمہ ہے تو سب مسلمانوں کے لیے، اگر نقصان ہے تو پوری امت کا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔